السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے شروع کریں گے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بن مدین کے قریب تھا، اس میں بہت خوبصورت درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا، جیسا کہ اہل مدین کی طرف مبعوث کیا تھا، اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے نہ تھے۔ اور اس آیت میں، اگلی آیت میں یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی اسلام کی دعوت کا طریقہ یا عنوان یہی تھا کہ یہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی اطاعت اور اخلاص اور فی العبادات کا حکم دیتے تھے، اور تبلیغ رسالت پر کوئی بھی اجر نہ لیتے تھے۔ لہذا سب نے یہی فرمایا کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی کہ ان کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اگلی مخلوق کو بولے کہ تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا سکتے ہو تو گرا دو۔ یہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی باتیں تھی، جیسا کہ ترجمہ تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ جس عذاب کے تم مستحق ہو وہ عذاب، یعنی کہ تم جو چاہتے ہو وہ عذاب تم پر ضرور نازل ہوگا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کب اور کیسے اور کس طرح۔ اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ان پر جو عذاب کا دن، جس کو شامیانے کا دن قرآن نے کہا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، یعنی کہ جو کہ اس طرح ہوا کہ انہیں شدید گرمی پہنچی اور ہوا بند ہوگی، اور 7 روز گرمی کے عذاب میں گرفتار رہے، اور تہہانوں میں جاتے کہ شاید وہاں ٹھنڈک مل جائے، مگر وہاں اس سے بھی زیادہ گرمی اور خبث پاتے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا ابر آیا، سب کے اس کے نیچے جمع ہو گئے، انہوں نے سمجھا شاید اس میں سے بارش برسے گی اور ہم سب کی گرمی سے نجات ہم کو مل جائے گی، لیکن اس ابر سے آگ برسی اور سب کے سب جل کر وہیں مر گئے۔ اس واقعے کا بیان سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ روح الامین حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں، اور جو وہی لے کر آتے تھے، یعنی قرآن کریم بھی انہی کی ذریعے نازل ہوا، اسے روح الامین لے کر اترے، یہ یعنی کہ آیت نمبر 192 ہے۔ آگے بیان فرمایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کے تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، اور تمیز و عقل اور اختیار کا مقام بھی دل ہی ہے۔ تمام اعضاء اسی کے مسخر و مطیع ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کی درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب، اور فرح و سرور اور رنج و غم کا مقام بھی دل ہی ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو وہ مثل رئیس کے ہے، وہی موضوع ہے عقل کا تو امیر متعلق ہوا، اور تکلیف جو عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے اس کی طرف راجع ہے۔ اگلی آیت کے مطابق معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح و بلیغ عربی پر اتارا، جس کی فصاحت اہل عرب کو مسلم ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی تمام دنیا عاجز ہے۔ علاوہ بری علماء اہل کتاب کا اتفاق ہے کہ اس کے نزول سے قبل اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی تھی۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی گئی ہے۔ کفار جو طرح طرح کی بیہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں، سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی متحیر ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں، اس لیے کبھی اس کو پہلوں کی داستانیں کہتے ہیں، اور کبھی شعر، کبھی سحر، اور کبھی یہ کہ معاذ اللہ تعالی اس کو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا اور اللہ کی طرف اس کو غلط نسبت دے دی۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراض ماندہ ہر حال ہی وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا، باوجود اس کے وہ ایسا معجز قرآن پڑھ کر سناتا، جب بھی یہ لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ اس کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔